ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی, ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو, تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی, دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے, اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ بھائی دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بھائی آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے, شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں. تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ, ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں, فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے, فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے, اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی, تو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ, ایک شاکر بھائی ہوتے, ایک چنگیزی صاحب ہوتے, اور ایک رفیع بھائی ہوتے, اور 1-2 اور. وہ میں 1-2 ہم اس لیے رکھے ہیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں, تو میں کہوں 1-2 میں آپ تھے. وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے, اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی 1 بجے, پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب, میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں, بہت باہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے, تکرار کی نہیں ہے, تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے. اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی, ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے, ہوگا نہیں ایسے, لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے. بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جاپان میں, چائنا میں, ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے, صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا, ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں, فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے, فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی, دوسری, ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں, چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندے ڈالنے کی سوچ رہی ہو. یار چلو علامہ اقبال کے 1 دن چھٹی, چلو یار قائد اعظم کے دوسرے دن چھٹی, چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی, میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام, تو اتنی چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی, کیا چیز کم ہمتی, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے 2 نسخے ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بات کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا, کم ہمتی. دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک روحانی اور ایک مادی بیماری, جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو, یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے. روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے, آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہوگا.
کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے، تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن، یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے، یہ دینداروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے. خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے. تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا، تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں، بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی، سمجھتے ہو؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی موروثی مسئلہ ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں، بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو. تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی، کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے، گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو، کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو، یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو، آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا، نٹ بولٹ لے کے، میڈیسن کھلا کے، وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو، کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اصل بیماری ہماری ہے کیا؟ کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا، دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. کچھ تہجد کی پابندی ڈالو، نفلی روزے رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، بزرگوں کے پاس بیٹھو، علماء کے بیانات سنو، اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈراموں فلموں سے. سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا، غیبتوں کی محفل، ان برائیوں سے بچاؤ، بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں، باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے؟ جسمانی. جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا، نیچر کے مطابق نہیں ہوگا، آپ پوستی کے پوستی رہو گے. سست لفظ مجھے برا لگتا ہے، ہم لوگ سست نہیں ہیں. سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے، کوئی ہمیں کہتے سست آدمی، یہ تو اعزاز ہے. ہم سست سے اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے. میں پوست نہیں ہوں، پوست کی کاٹ جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا، ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے. سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا. سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے. یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی، کالج کا، اسکول کا، ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے. بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا. ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں، یوں یا ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہوگا، یوں بیٹھا ہوا ہوگا، یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑھی گردن. جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ. اور میں نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے بھائی، دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو؟ برابر. لیکن ہم اتنے سست ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام تو دوسری بھی پورا زور لگاؤ، پھر اس کو ریلیکس کرو. حالانکہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا، سستی ہے. پھر اس میں آڑے ترچھے بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا. بیٹھنے کی پوزیشن، میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے. 2 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا نا، مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، 75 سال میں ایسے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا
دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن قوم کا المیہ یہ سستی ہے میرے بھائی, یہ سستی نہیں چھوڑے گی. اور پھر دیکھو نا, دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے. ہمارے حضرت کا جو آفس تھا نا, میں گیا, ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ, دیوار پہ ہاتھ لگایا. اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا, اس دن میری شامت آئی بھی ہوگی, سب کو دیکھ رہا تھا, تو دیوار پہ ہاتھ لگایا, دروازہ یوں کر کے کھولا, حضرت نے بلایا ادھر آؤ. حضرت نے فرمایا یہ یا تو بہت اسپرنگ جو ہے نا ڈور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے, بنتا ہے. پھر ڈور کا اسپرنگ تو بہت ڈھیلا ہلکا اسپرنگ ہے, بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے. فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کے یوں کیوں کھولا؟ فرمایا اس میں نقصانات کیا ہیں. نمبر 1, اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں ہے, مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سہارا لینا پڑتا ہے یوں کا. ایک تو اپنی کمزوری کی اناؤنسمنٹ ہے, تو کیوں اگر آدمی کمزور ہو تو دنیا کو کیوں بتائے بھائی. نمبر 2, جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان, دیوار ہو جائے گی گندی. اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا, تھوڑا سا میلا, پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق. تیسری بات, اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں, کسی سرف وغیرہ سے دھوتے ہیں, تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی, کلر اتر جائے گا. پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈفرنٹ, اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, وہ شادیوں والی باتیں ٹھیک تھیں, یہ کیا شروع کر دیا آپ نے. میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا, میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا. جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے نا تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے, جب بالکل ضعیف ہو گئے تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے. ورنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا, ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی. خیر پکڑ لیں, کوئی شریعت میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, پھر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. 2 سست لیٹے ہوئے تھے, ہماری جو مثال ہے نا, 2 سست کیا تھے, لیٹے ہوئے تھے. ہمت پیدا کرو میرے بھائی, ہمت. 2 سست لیٹے ہوئے تھے نا, گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو, بھائی ذرا ادھر آ یار کام ہے. وہ بےچارا اترا, پتہ نہیں مر رہے ہیں. قریب گیا تو کہنے لگا یار میرے یہ بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے یار, بڑی نوازش ہوگی تیری. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ بیر کا دانہ تو اٹھا کے نہیں منہ میں ڈال سکتا, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, تو نے مجھے اٹھا کے بلایا, اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے تیرے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا. تو دوسرا فوراً چیخ اٹھا, کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام, مجھے بولتا میں بھی نہیں, میں نہیں ڈالتا اس کے منہ میں بیر کا دانہ. کیوں نہیں ڈالتا؟ کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں سے کہہ رہا تھا بھگا, یہ بھگا نہیں رہا تھا, یہ بھگا نہیں رہا تھا. میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا, ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا. تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے, وہ ہے مادی. تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں, کون سا لائف اسٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے. وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے آپ میں ہمت پیدا نہیں ہو سکتی.